بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی وعزتی لا اجمع على عبدی امنین وخوفین اذا خافنی فی الدنیا امنته یوم القیامہ واذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القیامہ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 موضوعات ایسے ہیں جس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، جو انسان کے، ایک مسلمان کے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ظاہر عقیدہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انسان کی زندگی کے ہر عمل پر بہت گہرے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو یہ صرف ایک زبان کی حد تک ہم نہیں مانتے اللہ کو ایک، بلکہ اس ایک عقیدے کے ہماری زندگی پر بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو، اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اب حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں ڈرا سکتی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ساری چیزیں اس کو ڈراتی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ جو رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ ہمارے اس عقیدے کا ہے کہ پہلے ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ ایک ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اسلام کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں، اس کے ایک مسلمان کی زندگی پر بہت زیادہ گہرے اثرات ہیں۔ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جو کچھ میں نے اس دنیا میں کیا ہے اچھا یا برا، اس کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ میں نے اللہ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرہ نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ برائی کی ہوگی اس کا بھی انجام، اس کا بھی حساب کتاب اس کو فراہم کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اعمال نامہ پیش کریں گے، سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تمہارے اچھے اعمال ہیں، یہ تمہارے برے اعمال ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس وقت مجرم کہیں گے ما لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس نے تو نہ ہمارا کوئی چھوٹا کام چھوڑا ہے نہ بڑا کام چھوڑا ہے، إِلَّا أَحْصَاهَا، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر محفوظ ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں وہاں حاضر کر کے دکھا دیا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے جو انبیاء بھیجے ہیں دنیا میں، اتنی کثیر تعداد میں انبیاء بھیجے، اسی طرح قرآن نازل کیا، آسمانی کتابیں نازل کی، صحائف نازل کیے، آخر اس کا کوئی مقصد ہے۔ قرآن کریم نے اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آسمان بھی میں نے تمہارے لیے بنایا، زمین بھی تمہارے لیے بنائی، سورج بھی تمہارے لیے بنایا، چاند بھی تمہارے لیے بنایا. یہ دنیا کا ہر ذرہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے. آپ دیکھیں انسان جسامت میں بہت سارے جانوروں سے چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو قابو کر لیتا ہے. انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ ایسی چیز بنا لے جس کو وہ ہوا میں اڑا سکے. انسان سمندر کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت، اتنا ٹیلنٹ، اتنا عقل اس کو دی ہے کہ وہ ایسی چیزیں ایجاد کر لے کہ جو مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، سال بھر بھی سمندر میں رہیں اور اس کے اندر انسان بھی رہیں تو انسان کو کوئی نقصان نہ ہو. اب ظاہر ہے یہ ساری چیز انسان کرتا ہے اپنی عقل سے، باقی ساری چیزوں میں یہ ایک چیز نہیں ہے. اگر کوئی جانور ہے، اب مثلا آپ بیل ہم ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں قربانی میں، تو وہ گائے یا بیل اس کی طاقت تو ہم سے زیادہ ہے، اس کا وزن ہم سے زیادہ ہے، اس میں جان ہم سے زیادہ ہے، لیکن ایک انسان اتنا بڑا بیل ہوتا ہے اس کو وہ ذبح کر دیتا ہے، اتنی بڑی گائے ہوتی ہے اس کو وہ ذبح کر دیتا ہے، اونٹ اتنا بڑا جانور ہے اس کو وہ ذبح کر دیتا ہے، نہار کر دیتا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ہی انسان کے لیے. اور انسان کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو میں نے اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں. اب انسان اگر اس زندگی کے اندر باقی سارے کام تو کرے، لیکن جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد سے وہ غافل ہو جائے، ظاہر ہے ایسے شخص کو کبھی بھی کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا. قرآن کریم نے اس چیز کو اتنے مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے، اتنے مختلف انداز سے بیان کیا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، کبھی کسی ایک قوم کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی کسی دوسرے پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی ایک بات سناتے ہیں، کبھی دوسری بات سناتے ہیں، اور جب ساری بات کنکلوڈ کرتے ہیں، جب ختم ہوتی ہے تو آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ ایک سبق دیتے ہیں، ایک میسیج دیتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو قوم عاد کا پورا قصہ سنایا، قوم سمود کا پورا قصہ سنایا، حضرت نوح علیہ السلام کا پورا قصہ سنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ سنایا، یہ سنایا کس مقصد کے لیے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن سے نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کسی کا مال، کسی کی اولاد اس کو اللہ سے غافل کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی در حقیقت وہ لوگ ہیں جو ناکام ہیں، خسارے میں ہیں. ہماری زندگی کا، آج کل کے ایک مسلمان کی زندگی کا جو المیہ ہے سب سے بڑا، وہ المیہ ہماری زندگی کا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کی کامیابی کو تو کامیابی سمجھتے ہیں. کامیابی کا مطلب کوئی اچھی ڈگری حاصل کر لے، اس اچھی ڈگری کی وجہ سے اس کو اچھی جاب مل جائے، کسی کا کاروبار اچھا چل جائے، کسی کا بزنس چل جائے، کسی کی دکان چل جائے، کسی کو دنیا میں کوئی بڑا منصب مل جائے، کوئی وزیر بن جائے، مشیر بن جائے، کوئی 18، 19، 20، 21 گریڈ کا آفیسر بن جائے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری زندگی کے کامیابی کے اعلیٰ ترین مناصب جن کو ہم سمجھتے ہیں. آج کل کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں، ہمارے ہاں آپ کو بہت سارے ایسے موٹیویشنل سپیکر ملیں گے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ ساری کامیابی بتا رہے ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں. آپ کا بزنس کیسے ترقی کرے گا، کبھی کوئی ورکشاپ ہو رہی ہے، کبھی کچھ، اچھی بات ہے، اس میں کوئی شریعت نے قدغن نہیں لگائی کہ آپ اپنی دنیا کی زندگی نہیں گزاریں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اسی لیے کہ زندگی گزارنی ہے. اگر اس زندگی گزارنے پر کوئی پابندی ہوتی تو اللہ بھیجتا ہی نہیں ہمیں دنیا میں. اللہ نے بھیجا ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر بھیجا ہے کہ اس کو مقصد نہیں بنانا.
جب انسان اس کو مقصد بناتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے گھر سے اتحاد اتفاق اس کے گھر میں نہیں رہتا. میں اس کو مثال سے واضح کرتا ہوں. اس کے گھر میں محبتیں نہیں رہتی ہیں، آپس کا تعلق، بھائی چارگی، معاشرے میں جو محبت، جو اخوت ہونی چاہیے، جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، وہ محبت، وہ اخوت باقی نہیں رہتی. ہر انسان خود غرض بن جاتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس بنگلہ ہو، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس دنیا کی یہ ساری سہولیات ہوں. دوسرا آدمی جیتا ہے یا مرتا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. دیکھیں، ایک آدمی وہ ہے جس کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جس کا یہ عقیدہ کمزور ہے. اب دیکھیں، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی شخص رہتا ہے، اب آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے واللہ لا یؤمن. آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں. 3 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قسم کھا رہے ہیں، جن کو ان کے دشمن بھی کہتے تھے صادق ہے، سچا ہے، وہ ہمیں یقین دلانے کے لیے 3 مرتبہ قسم کھا رہے ہیں واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں. اب میرے خیال میں اس کے بعد اس میں کوئی شک شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. صحابہ نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا من بات شبعانا وجارہ جائع الی جنبہ، جو خود رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا سو جائے، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا. دنیا کا کوئی قانون آپ کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا، آپ کو ہتھکڑی نہیں لگا سکتا، اس کا احتساب نہیں کر سکتا کہ آپ کھانا کھا کر سوئے، اپنے فریج میں کھانا رکھ کر سوئے، آپ کا پڑوسی بھوکا تھا، آپ نے کیوں ایسا کیا. دنیا کا کوئی قانون نہیں، کوئی پولیس، کوئی فوج آپ کو نہیں پکڑ سکتی کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے یا بھوکا نہیں، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. لیکن اگر آپ کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے، یہ عقیدہ وہ پولیس ہے، یہ عقیدہ وہ فوج ہے، یہ عقیدہ اللہ کی وہ طاقت ہے جو آپ کو مجبور کرے گی اس بات پر کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے. کوئی دنیا کا نظام آپ کو جتنا بھی مجبور کر دے، آپ کسی بھی طریقے سے نکل جائیں گے اس سے. ابھی پچھلے دنوں سینٹ میں ایک تجویز پیش کی گئی کہ بجلی چوری روکنے کے لیے علماء کا ان سے فتویٰ لیا جائے، علماء کو کہا جائے کہ کردار ادا کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء سے کردار ادا کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ آخر علماء کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے؟ وہ جادو کی چھڑی یہی ہے، ایک عالم آپ کو بیٹھ کے بتائے گا کہ آپ چوری کر رہے ہیں، اس چوری کا آپ نے قیامت کے دن حساب دینا ہے. اور ایک مسلمان کو جب یہ چیز یاد دہانی اس کی ہو جاتی ہے، وہ فوراً اس کام سے رک جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو اگر ہم بھلا دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر. تکاثر عربی میں کہتے ہیں، تکاثر یہ کثرت سے نکلا ہے، کثرت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تکاثر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے اس بات میں مقابلہ کرے کہ میرا مال بڑھ جائے، دوسرا کہے میرا مال بڑھ جائے، تیسرا کہے میرا مال بڑھ جائے. اس کو تکاثر کہتے ہیں عربی میں، اس مقابلے کو، اس کمپٹیشن کو تکاثر کہتے ہیں. آپ اس کو دوسرے الفاظ میں کمپٹیشن کہہ لیں کہ زیادہ مالدار ہونے میں کمپٹیشن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، پھر میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. لترون الجحیم، یہ جہنم تم اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، اللہ فرماتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں تم ضرور اس کو دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر میں تم سے پوچھوں گا دنیا میں جو اتنی نعمتیں تمہیں دی تھی، یہ آسمان تمہیں دیا تھا، یہ زمین دی تھی، یہ کھانا دیا، یہ پانی دیا، یہ ہوا دی، دنیا کی ہر ایک نعمت تمہیں دی، ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کیا، تم نے اس کے بدلے میں مجھے کیا دیا ہے؟ لتسألن، ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا، عن النعیم، جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دنیا میں دی ہیں. اب یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان غفلت میں پڑتا ہے. دیکھیں شیطان کے پاس کچھ ہتھیار ہیں جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے.
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ۔ اس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ انسان دھوکہ کن چیزوں سے کھاتا ہے۔ انسان دھوکہ کھاتا ہے اپنے پیسے سے، انسان دھوکہ کھاتا ہے اپنے منصب سے، انسان دھوکہ کھاتا ہے اپنی اولاد سے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، ایک بیٹا میرا امریکہ میں، ایک کینیڈا میں، ایک جرمنی میں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک سائنسدان ہے۔ یہ وہ چیزیں جن سے انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ والفضہ والذہب، سونا چاندی، والخیل المسومہ، گھوڑے، سواری، آپ کی گاڑیاں، آپ کے بنگلے، یہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ حالانکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ اگر ان چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا تب تو کام آئیں گی، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہیں کیا الٹا حساب دینا ہوگا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ بدبخت ترین آدمی وہ ہے کہ جو دنیا میں بہت زیادہ پیسہ اس کو اللہ نے دیا تو کھایا تو اس نے کچھ بھی نہیں، یعنی جو کنجوس شخص ہوتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، کہ پیسہ اللہ نے اس کو بہت دیا لیکن استعمال اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور قیامت کے دن حساب سب کا دے گا۔ اللہ نے اتنا پیسہ دیا، خود تو استعمال کیا نہیں، اور قیامت کے دن حساب اس سارے پیسے کا دینا پڑے گا۔ اب انسان ایک نیکی کے کام سے رکتا کیوں ہے؟ ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں سن رہے ہوتے ہیں، دکانوں میں لگائی ہوتی ہے، بسوں میں لگائی ہوتی ہے۔ قرآن سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو تو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ آخرت سے غافل ہوتے ہیں، جو لوگ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ ہمارے لوگ، جو شخص دین کی طرف آتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اس کو ہمارے معاشرے میں زبان سے تو نہیں کہتے کہ یہ بے وقوف ہے، لیکن دل ہی دل میں سمجھتے ہیں کہ اس نے تو اپنی دنیا خراب کر دی۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہماری غلطی بھی ہے۔ دیندار لوگوں کی ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو دنیا کے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ سست بھی ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کاروبار میں بھی سست ہو جاتے ہیں، اپنے بزنس میں بھی، اپنی ملازمت میں بھی۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ اسلام نے اس کو کہا ہے کہ سستی اپنے اندر پیدا کرو، حالانکہ اسلام تو ہرگز اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرو۔ بزنس کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو، ملازمت کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرو، نماز پڑھنی ہے تو اچھے طریقے سے پڑھو، زکوٰۃ دینی ہے تو اچھے طریقے سے دو۔ تو چونکہ جو دین کی طرف آتا ہے بسا اوقات دکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید سست ہو گیا، یہ اپنے دنیا کے کاموں میں یہ پیچھے ہٹنے لگا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے میرے پاس، تو حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ کبھی یوں کروٹ لیتے ہیں، کبھی یوں کروٹ لیتے ہیں، جیسے ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ سے حضور نے اجازت لی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کچھ رکعات نوافل پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کے حضور کچھ سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھی رہوں، لیکن آپ کی خواہش ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نماز آپ نے پڑھی، نماز کے دوران آپ روتے رہے، نماز سے فارغ ہوئے لیٹے ہوئے روتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ حضرت بلال آئے حضور علیہ السلام کو جگانے کے لیے، آپ علیہ السلام اس وقت بھی رو رہے تھے۔ حضرت بلال نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ایسا شخص روئے گا نہیں جس پر رات کے وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت ذکر کی ہے جو کھڑے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی خلقت میں، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ ساری چیزیں تو نے فضول میں پیدا نہیں کر دی۔ یہ آسمان دیکھیں، کوئی
اگر تھوڑی سی بھی عقل دنیا میں کسی انسان میں ہوتی ہے نا، مثلاً کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے، وہ گھر سے نکلا کہیں جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو کہتا ہے نہیں میں نے کہیں نہیں جانا، میں نے کہیں نہیں جانا، میں ویسے گھر سے نکلا ہوں، تو آپ اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا، آپ گھر سے نکلیں تو آپ کہیں جا رہے ہوں گے، آپ گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہیں نہیں جا رہا، کہیں نہ کہیں تو آپ جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں کہیں نہیں جا رہا، میں ویسے ہی بس چل رہا ہوں، سیدھا سیدھا جا رہا ہوں، کہیں نہیں جانا میں نے، تو ایسے شخص کو لوگ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، بھائی تم ایک کام کر رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ مثلاً کوئی ملازمت کے لیے جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے کہ بھائی میں مجھے تنخواہ ملے گی، پیسہ ملے گا، میں اس سے اپنا خرچہ چلاؤں گا، کاروبار کروں گا، پیسے کماؤں گا، اس سے اپنا خرچہ چلاؤں گا، یہ ایک مقصد ہے۔ تو ایک کم عقل والا انسان بھی اگر کوئی کام کرتا ہے تو بے مقصد بے غرض نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول میں پیدا کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا انسان بنایا، اتنا ایک نظام بنایا کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی مر رہا ہے، کوئی بڑا ہو رہا ہے، کوئی جوان ہو رہا ہے، کوئی بوڑھا ہو رہا ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں عبث پیدا کر دیا ہے؟ تم اپنی عقل سے ایک عقل مند انسان کے لیے تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا، تو اللہ کے بارے میں تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ آسمان اللہ نے ویسے ہی بنایا ہے، یہ زمین اللہ نے ویسے ہی بچھا دی، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ انسان ہمیشہ، حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، تو آپ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ جب اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر وہ چٹائی تھی، چٹائی کے نشانات تھے آپ کے جسم پر، جیسے بہت زیادہ گہرے اثرات چٹائی کے ہو گئے تھے، بہت سخت تھی وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رونے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے واقعات سنتا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ایسے نرم ملائم گدے، ایسے فوم، ایسے قالین، ایسی چیزیں ہیں جن پر وہ دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں، اور آپ کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ آپ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حضرت عمر سے کہ اے عمر، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ان کو اللہ دنیا دے دے اور ہمیں آخرت دے دے؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ بات تو مجھے پسند ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا انما مثلی ومثلهم کمثل رجل استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، آپ نے فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص راہ چل رہا ہو، راستے میں اس کو کوئی درخت نظر آیا، اس درخت کے نیچے اس نے تھوڑی دیر آرام کیا، سستایا تھوڑی دیر، اور پھر وہاں سے چلتا بنا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں تو میری مثال ایسی ہے کہ میں آیا ہوں، یہ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر میں نے سستانا ہے، پھر یہاں سے چلے جانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کا وقت ہوا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو محسوس ہونے لگا کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چلا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب کھڑے ہو کر رونے لگیں، یا ابتا یا ابتا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ آپ روتی کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ابو ہیں، آپ ابھی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو میں روؤں گی نہیں تو کیا کروں گی، اتنی مشقتیں آپ نے اس دنیا میں برداشت کی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد تیرے والد پر کوئی مشقت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی مشکلیں، جتنی تکلیفیں تھیں وہ گزر گئیں ساری۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کلنا یکرہ الموت، کہ ہم میں سے ہر شخص ہی موت کو ناپسند کرتا ہے، کہ ایسا تو دنیا میں آپ کو کوئی بھی شخص نہیں ملے گا جو موت سے محبت کرتا ہوگا، موت کو تو ہر ایک ہی ناپسند کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتے بھیج کر
اس کو جنت کی وہ نعمتیں دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جلدی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں. تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں, اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور جب ایک آدمی بد ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, گناہگار ہوتا ہے, تو اس کے موت کے وقت اس کو ایسے عذابات, جہنم, قبر کے عذاب, یہ ساری چیزیں اس کو دکھا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا. ظاہر مجرم کبھی بھی کسی قاضی کے پاس نہیں جانا چاہتا, کسی جج کی عدالت میں کوئی بھی مجرم پیش نہیں ہونا چاہتا. ہر مجرم یہی چاہتا ہے کہ مجھے کسی طرح میں ٹلتا رہے میرا معاملہ اور میں قاضی کے سامنے اور جج کے سامنے پیش نہ ہوں. اس دنیا کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے. اور اس کی مثال علماء نے لکھی ہے کہ دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر یہاں سے کوئی شخص جاتا ہے امریکہ, اس نے کوئی وہاں ملازمت کرنی ہے, وہاں اس کی تنخواہ اچھی ہے, وہ یہاں سے چلا جاتا ہے امریکہ, کسی بھی دنیا کے ملک چلا جاتا ہے, لیکن اس کے بیوی بچے یہاں پر ہیں. اب وہ جب امریکہ جائے گا تو وہ وہاں کھانا بھی کھاتا ہے, وہاں سوتا بھی ہے, وہاں کھیلتا بھی ہے, وہاں کام بھی کرتا ہے, ملازمت بھی کرتا ہے, کاروبار بھی کرتا ہے. لیکن ہمیشہ جیسے جیسے وہ کچھ کماتا رہتا ہے وہ بھیجتا رہتا ہے امریکہ سے. کبھی آپ اس کو کہیں بھائی پیسے, وہ کہتا ہے بھی میں نے گھر بھیج دیے. وہ رہ رہا امریکہ میں لیکن ساری فکر اس کی پاکستان میں, کراچی میں, اپنے گھر میں اس کی فکر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بچے یہاں پر ہیں. اب دیکھیں وہاں اس فکر کی وجہ سے اس کا کوئی بھی کام متاثر نہیں ہوا, وہ اپنے سارے کام کر رہا ہے, لیکن ہمیشہ اس کی فکر اس بات کے ساتھ رہتی ہے کہ میرا بچہ اسکول گیا ہوگا یا نہیں, اسکول گیا تھا تو اسکول سے واپس آ گیا یا نہیں آیا, میری والدہ کی طبیعت کیسی ہے, والد کی طبیعت کیسی ہے. یہی ایک مسلمان کو حکم ہے کہ آپ اس دنیا میں رہیں, سب کچھ کریں جس کی اللہ نے اجازت دی ہے, سارے جائز کام کریں, لیکن کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا, حدیث شریف میں آتا ہے ان الدنیا حلوۃ خضرۃ, یہ دنیا میٹھی بھی ہے اور سرسبز بھی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نے سبز باغ دکھائے. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا سبز باغ ہے, میٹھی بھی ہے کہ انسان کو اچھی لگتی ہے, خضرۃ اور سرسبز بھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ دیکھے کیف تعملون, کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہو یا ناکام ہوتے ہو. امتحان تو اسی طرح ہوتا ہے. ہم تو دنیا میں اس شخص کو خوش قسمت سمجھتے ہیں, اس شخص کو سعادت مند سمجھتے ہیں جس کو پیسہ مل جائے, چاہے اس کے اعمال کیسے بھی ہوں. اگر کسی کا عمل ٹھیک ہے اور اس کو پیسہ بھی مل گیا, وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف وہ زندگی گزار رہا ہے, تو یہ پیسہ اس کے لیے ہرگز نعمت نہیں ہے, یہ اس کے لیے عذاب ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا, تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتی. اگر تم ہمارے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ وہ شریعت پر عمل کرنا ہے. اب دیکھیں انسان دھوکہ کیسے کھاتا ہے. انسان, یہ المستطرف عربی کی ایک کتاب ہے, بہت ضخیم کتاب ہے, اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں. اس میں انہوں نے ایک مثال لکھی ہے کہ ایک چوہا وہ ہے جو کہیں گھروں میں رہتا ہے, ایک چوہا وہ ہے جو صحرائی چوہا ہے. تو انہوں نے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ یہ گھر میں رہنے والے چوہے نے اس صحرا میں رہنے والے چوہے سے کہا کہ تم صحرا میں رہتے ہو, وہاں تو پتھر ہیں, پہاڑ ہیں, خشکی ہے, ریت ہے, وہاں تو نہ پانی ہے, نہ سبزہ ہے, نہ آپ کو کوئی کھانے پینے کو کچھ ملے گا, ریت ہی ریت ہے وہاں تو. تم نے اگر رہنا ہے تو میرے ساتھ آ کے کہیں گھر میں رہو, وہاں تو آپ کو کبھی گوشت ملے گا, تو کبھی آپ کو جو ہے نا چربی ملے گی, تو کبھی کیا ملے گا, تو کبھی کیا ملے گا. تو اس صحرائی چوہے نے کہا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس نے کہا چلو میرے ساتھ. اب وہ یہاں پر آیا گھر میں رہنے والا چوہا, تو گھر کا جو مالک ہے اس نے اس کے لیے باقاعدہ وہ شکنجہ تیار کیا ہوا ہے, اور اس شکنجے میں اس کے لیے بڑا اچھا اس نے اس کی مرغوب چیزیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ چوہا اس کو آ کر کھائے.
اور یہ چوہا بڑی خوشی خوشی اس کو کہتا ہے دیکھیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں کتنے مزے ہیں، اور وہ صحرائی چوہا اس کو دیکھتا رہتا ہے. تو یہ جاتا ہے، جیسے ہی شکنجے میں پہنچتا ہے وہ بند کر کے اس کو پکڑ لیتا ہے. تو یہ صحرائی چوہا کہتا ہے کہ میں وہاں صحرا میں ہی ٹھیک تھا، کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا، زندہ تو تھا، کسی کے شکنجے میں تو نہیں آیا. یہ دنیا کی مثال اسی طرح ہے کہ انسان کو ظاہر مزین اگر اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہی اس لیے کہ امتحان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. اگر ساری چیزیں اللہ کھول کر رکھ دیں تو پھر امتحان کس چیز کا؟ پھر جنت جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کسی کو جزا اور سزا کیسے دیں گے؟ اس کا امتحان تو اسی بنیاد پر ہوگا کہ آیا اس کا عمل ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ جب یہ کسی کو دنیا میں سمجھ آ جاتی ہے نا تو اس کو پھر دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں لگتی. آپ دیکھ لیں اپنے ہمارے جنید جمشید صاحب تھے شہید رحمۃ اللہ علیہ، کیسی انہوں نے زندگی گزاری، لیکن جب ان کو بات سمجھ میں آئی تو سب کچھ انہوں نے چھوڑا یا نہیں؟ آپ سب کے سامنے ہے نا ان کی مثال. کتنے ہمارے کرکٹر ایسے بھائی ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، انہوں نے پیسہ نہیں دیکھا، انہوں نے منصب نہیں دیکھے، انہوں نے شہرت نہیں دیکھی. کیا چیز ہے جو انہوں نے نہیں دیکھی؟ یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں، مسجد میں پڑے رہتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا پھر بھی پڑے ہوئے. لوگ کہتے ہیں عجیب، اتنی دنیا کی شہرت چھوڑ کے آپ کہاں سے کہاں آ گئے. لیکن ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. پرواہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا اصل مرکز، ہدف، مقصد وہ آخرت ہے، اور جس کام کی وجہ سے میری آخرت متاثر ہو تو اس کی وجہ سے کبھی بھی میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے لیکن الآخرۃ خیر، اللہ فرماتے ہیں آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، وابقی، اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے. کیوں؟ کل من علیہا فان، دنیا میں تو جو کچھ ہے سب نے ختم ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. قرآن کریم نے قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو، ان سارے مراحل کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، اتنی آیات ہیں، اتنی احادیث ہیں، اور اتنے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے کہ انسان کے پاس قیامت میں کوئی حجت باقی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم نطمس علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں میں زبان پر تالا لگا دوں گا، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے. پہلے زمانے میں تو لوگ کہتے تھے ہاتھ کیسے گواہی دیں گے، آج تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے وہ بولتا ہے، آپ کے ہاتھ میں ریسیور ہوتا ہے وہ بولتا ہے. تو جب ایک انسان ایک موبائل سے بلوا سکتا ہے تو کیا اللہ اس ہاتھ سے نہیں بلوا سکتا؟ یہ ہاتھ بولے گا خود کہ میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہوں. اگر اتنی ٹیکنالوجی انسان بنا سکتا ہے تو جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اس موقع پر پھر یہ مجرم کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کہ انسان اپنے اس چمڑے کو بولے گا، اس جلد کو بولے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تم تو ہمارے جسم کا حصہ ہو، اگر عذاب ہوگا تو ہاتھ کو بھی تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ عذاب اگر ہو رہا ہے تو پیروں کو ہوگا ہاتھ کو نہیں ہوگا، ہاتھ کو ہوگا سر کو نہیں ہوگا. وہ کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ آج ہمیں اس اللہ نے زبان دی ہے جس نے ساری چیزوں کو زبانیں دی ہیں، اس نے ہمیں بلوایا ہے کہ بولو. تو پھر ہم بولنے پر مجبور ہیں، ہمیں بولنا ہوگا. ہمارے ہاں جو معاشرتی، اب میں آتا ہوں کہ اس کی ہماری زندگی متاثر کیوں ہے، ہماری زندگیوں میں بے چینی کیوں ہے، اختلافات، انتشار گھروں میں کیوں ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے، مثلاً آپ ایک رشتہ لیں، ساس اور بہو کا رشتہ ہے، مثال کے طور پر ساس اور بہو کا رشتہ ہے. ایک ساس اگر اپنے بہو کے ساتھ ظلم کرتی ہے، اس کی شادی ہوئی، وہ بیاہ ہو کر آئی، اس کے بیٹے کی بیوی بنی، لیکن وہ اس کے ساتھ ظلم کرتی ہے، ناجائز رویہ رکھتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن سے یہ تصور نکل گیا ہے کہ میں نے مرنا ہے،
اور میں نے اس کا جواب دینا ہے قیامت کے دن کہ آج اگر میں نے اپنی بہو کے ساتھ ظلم کیا ہے تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا مثقال ذرۃ خیرا اور مثقال ذرۃ شرا، ایک ذرے کے برابر نیکی، ایک ذرے کے برابر برائی، سب کا حساب دینا ہے۔ ایک آدمی اگر سودی کاروبار کرتا ہے، اپنے کاروبار میں اگر سود ملا ہوا ہے تو وہ اسی چکر میں نا کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، پیسہ میرے پاس زیادہ آ جائے، میرے پاس گاڑی اچھی آ جائے، میرا بنگلہ اچھا ہو جائے، اسی مقصد کے لیے سود کھا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہے اور قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ سود کیوں کھایا ہے، تو وہ روکھی سوکھی کھا لے گا، وہ مشقت برداشت کر لے گا، لیکن کبھی بھی حرام نہیں کھائے گا۔ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو زبان سے تو نہیں، عقیدے کے لحاظ سے بھی نہیں، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی ہم اس عقیدے کو بھلا چکے ہیں۔ اولاد جو آج کل نافرمان ہو رہی ہے، ایک اولاد کو ایک بچے کو آپ نے پڑھایا لکھایا، اس کو تعلیم دلوائی، دنیا جہان کی جو آپ اس کی اچھی تربیت کر سکتے تھے آپ نے کی، دنیا کے لحاظ سے۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ دینی لحاظ سے تو ہم تربیت کرتے نہیں ہیں بچوں کی۔ دینی لحاظ سے تربیت کا مطلب یہ کہ آپ ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کو معاشرت سکھائیں، ان کو اخلاقیات سکھائیں، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھائیں، ان کو یہ بات سکھائیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بچے کو آپ پڑھاتے لکھاتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے امریکہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، والدین یہاں بیچارے سسک رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب واقعات آپ اگر سنیں گے لوگ جو بیان کرتے ہیں، خصوصاً جو والدین رابطہ کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جامع الرشید کے پاس وہاں ایک صاحب رہتے تھے، بہت تفصیلی واقعہ، میں مختصر صرف اس کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ ان کے اسی طرح بیٹے تھے، ایک امریکہ میں ایک کینیڈا میں، اور ان کی بیوی کی ان کے ساتھ کوئی چپقلی ہوئی، بیوی چلی گئی کہیں اور رہنے لگی، یہ اکیلے 70 سال ان کی عمر تھی، چل بھی نہیں سکتے تھے صحیح طریقے سے، اور وہاں وہ اپنے گھر میں رہتے تھے، خود اپنے لیے چائے پکاتے تھے، خود اپنے لیے دودھ گرم کرتے تھے، خود اپنے لیے کھانا گرم کرتے تھے، اکیلے تنے تنہا، اور وہ گھر بھی ان کو ان کے بھائی نے دیا تھا، اس لیے کہ جو کچھ تھا وہ اس کی بیوی اپنے ساتھ لے گئی۔ اب وہ شخص چلتے 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 وہاں 20 سال اس نے اس طرح تنہائی میں گزارے ہیں اپنے بچوں سے ہٹ کٹ کے، تو گھر میں ہی اس کا کہیں گرا ہے، کہیں چائے بنا رہا ہوگا اپنے لیے، کوئی کام کر رہا ہوگا، کہیں سلپ ہو گیا پاؤں تو گرا، کوئی فریکچر ہو گیا، محلے کے لوگ اٹھا کے لے کے گئے اسپتال میں، علاج کروایا۔ اس شخص کا انتقال ہوا، 3 دن تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، 3 دن تک اس کی لاش گھر میں پڑی رہی ہے۔ لوگوں نے، محلے والوں نے پوچھا کہ یار یہ بابا جی ہوتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے اتنے دنوں سے، وہ دروازہ پھلانگ کر ادھر ادھر دیکھا، پتہ چلا کہ وہ تو 3 دن سے ان کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا ان کا آیا امریکہ سے، کہیں ڈیفینس میں لے کے گیا، وہاں ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور ان کے چچا کا جو گھر تھا، جو انہوں نے اپنے بھائی کو دیا تھا کہ میرے بھائی کا چلو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی چابیاں کاغذات وغیرہ سب کچھ لے گیا کہ یہ زمین میری ہے اور یہ میرے چچا نے قبضہ کیا ہوا، اور جنازہ پڑھ کے پھر امریکہ چلا گیا۔ یہ ہماری اولاد یہ کیوں کر رہی ہے؟ ہماری اولاد یہ اس لیے کر رہی ہے کہ ان کو یہ تصور ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے آخرت میں جواب دینا ہے، ان والدین کے ان حقوق کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور والدین کی بے ادبی، والدین کی بے احترامی تو ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انسان سے دنیا میں لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر بیوی اور شوہر، ایک شوہر اپنی بیوی پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ اس کی شادی ہوئی، اب یعنی آپ لوگ، اس دن ایک صاحب کا مجھے فون آیا، ایک خاتون کا فون آیا کہ میں کماتی ہوں گھر میں، میرا شوہر کماتا نہیں ہے، میں کمپنی میں جا کے کام کرتی ہوں، کام کر کے جب واپس آتی ہوں تو اس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں نے رات کو 1 گلاس دودھ پینا ہے بیوی کی کمائی سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں پلاؤں گی۔ حرکتیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جب رات کو آتا ہے تو میں اس کو دودھ گرم کر کے دیتی ہوں، تو وہ گٹکا پان وغیرہ کھاتا ہے، تو وہ منہ میں ایک گھونٹ لیتا ہے دودھ کا، پھر اسی سے کلی کر کے پچکاری دیوار پہ مارتا ہے دودھ سے، اسی گٹکے والا لال پانی اور دودھ منہ میں ڈال کے، پانی سے کلی نہیں کرتا، دودھ سے کلی کر کے پچکاری دیوار پہ مارتا ہے تاکہ یہ اس کو صاف کرے۔
ہمارے شوہر اس طرح کے جابر ظالم کیوں بنتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے الرجل راع ومسئول عن رعیتہ، کہ مرد گھر میں نگران ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا تم نے اپنے ماتحت لوگوں کی نگرانی کیسے کی تھی، ان کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ نے آپ کو نگران بنایا تو آپ اس پر بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں، اس کے آقا بن کر بیٹھ جائیں۔ اللہ نے مرد کو آقا تو نہیں بنایا، حکمران تو نہیں بنایا، ایک انتظامی ذمہ داری گھر میں دی ہے کہ گھر میں انتظامی سربراہ یہ شخص ہوگا۔ تو ہمارے ہاں جو حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے، اولاد کے حقوق میں، والدین کے حقوق میں، شوہر اگر بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے یا بیوی شوہر کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، یا ساس بہو کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، بہو ساس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اس کے پیچھے بنیادی نقطہ نظر، بنیادی چیز یہ ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ٹھیک ہو، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، خصوصاً ان کو عقیدہ آخرت سے آگاہ کریں کہ بیٹا میں نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو کمال نصیب ہوا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت تھا، جب ان کی شہادت کا وقت ہوا اور ان کو وہ ابو لؤلؤ مجوسی نے آ کے زخمی کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زخم آنے کی وجہ سے گر گئے، لیکن آپ نے اسی موقع پر ہاتھ پکڑ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا اور کہا آپ نماز پڑھیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ پر مثلا کوئی شخص فائر کر رہا ہے اور آپ کا پورا جسم اس نے چھنی کر دیا، اور آپ اس دوران بھی ایک کو کہتے ہیں بھائی آگے ہو کے نماز پڑھاؤ تاکہ نماز کسی کی خراب نہ ہو۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ بے ہوش ہو گئے زخموں کی بہت زیادہ شدت کی وجہ سے، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جب ان کو ہوش آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا سوال کیا ہے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا، نماز کے دوران مجھ پہ یہ حملہ ہوا ہے، کیا وہ نماز لوگوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اب ہم میں سے اگر کوئی ہوتا یا ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی بات کرتا تو ہم تو کہتے شاید یہ بیوقوف ہے۔ اچھا، پھر اس موقع پر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جا رہے تھے کسی کام سے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو آواز دی اس زخم کی حالت میں، زخمی حالت میں، فرمایا اپنی یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھاؤ، تمہاری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھائی۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم فرمائے کہ ایسی زخمی حالت میں بھی انہوں نے اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی بھی برداشت نہیں کی، کہ اپنی جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ساری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کے بعد حالت کیا تھی؟ جب کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے یہ دعا ہے، یہ توقع ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں برابر سرابر میں چھوٹ جاؤں، لا لی ولا علیہ، نہ مجھے کوئی ثواب ملے نہ مجھے کوئی عذاب ملے، اگر اتنی میری بچت ہو جاتی ہے تو میری یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا، جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ انت فی الجنہ عمر فی الجنہ۔ 10 صحابہ، ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں حضرت عمر، جن کو حضور نے اپنی زبان سے بشارت دی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ حضرت عمر کو یہ بشارت ملی ہوئی ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا اجمع علی عبدی امنین و خوفین، میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا، یعنی 2 اطمینان اور 2 پریشانیاں جمع نہیں کرتا۔ ایک پریشانی دنیا کی ہے، ایک پریشانی آخرت کی ہے، ایک اطمینان دنیا کا ہے، ایک اطمینان آخرت کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا امننی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ، اگر دنیا میں وہ میرے عذاب سے بے خوف رہا تو قیامت کے دن میں اس کو خوف میں مبتلا کروں گا، اور اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، اگر دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا قیامت کے دن میں اس کو امن عطا کر دوں گا۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اور اس کے لیے علماء نے لکھا ہے اس کا طریقہ یہ کہ کبھی انسان سوچے تو صحیح۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم تو جب جنازے کے پیچھے پیچھے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو کاروبار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں
جنازہ کندھے پر اٹھایا ہوا ہے اور باتیں کاروبار کی چل رہی ہیں کہ یار اس کو فون کیا تھا، مال وہاں سے اٹھوایا، وہ گاڑی آ رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ ہم قبرستان بھی جاتے ہیں مخصوص دنوں میں، یا شب برات میں جائیں گے یا عید کے دن جائیں گے، ہم نے اپنی طرف سے کچھ خاص کیے ہیں، اور ایسے مواقع پر جاتے ہیں، اتنے رش کش میں جاتے ہیں کہ اس سے ہمیں موت یاد آتی ہی نہیں ہے۔ اتنا میلہ ٹھیلا ہوتا ہے وہاں پر، اتنا رش کش کہ آدمی کو موت کہاں یاد رہتی ہے، سارا اتنا رش بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی اگر انسان جاتا ہے تو اکیلا قبرستان جائے، تھوڑی دیر وہاں قبرستان میں جا کر بیٹھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی جنازہ اٹھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس نے کہا تمہارا جنازہ ہے، اور کہا اگر تمہیں برا لگتا ہے تو میرا جنازہ ہے۔ بھائی جس کا جنازہ تم نے اٹھایا ہے، تمہارا جنازہ بھی تو کوئی اٹھائے گا، تمہیں بھی تو قبر میں اتارے گا اور اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا کہ کاش مجھے کچھ موقع اور مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس موقع پر نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، انما یؤخرہم، اللہ فرماتے ہیں میں مہلت دیتا ہوں، اور اس دن جب پکڑوں گا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اس موقع پر ظالم کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب، کہ یا اللہ مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیں، نجب دعوتک، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل، جو رسول کہتے تھے اس پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم دنیا میں یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے نہیں مرنا؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، تم سے پہلے ہم نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا تمہیں ان کا کوئی نام و نشان نظر آتا ہے؟ قوم عاد وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ میں نے ایسی مخلوق دنیا میں پیدا نہیں کی۔ اتنی طاقتور قوم تھی وہ، اتنی طاقتور، ان کے قد اتنے بڑے تھے، جسامت ان کی ایسی تھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے ان جیسا دنیا میں کسی کو پیدا نہیں کیا جسمانی طاقت کے لحاظ سے۔ یہ جو قرآن نے قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے نا، یہ اس لیے ذکر کیا ہے۔ قوم عاد کی جو خصوصیت اللہ نے ذکر کی ہے وہ ان کی جسمانی طاقت ہے، کہ ان کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی۔ قوم سمود کا جو تذکرہ قرآن نے کیا ہے وہ اس لیے کہ وہ پہاڑوں کو کھرید کر اس میں گھر بناتے تھے، محلات بناتے تھے، اس زمانے کی یہ جدید ٹیکنالوجی تھی۔ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس، قوم عاد کے پاس طاقت تھی، میں نے ان کو بھی تباہ کیا ہے۔ قوم سمود کے پاس ٹیکنالوجی اور سائنس تھی، میں نے ان کو بھی تباہ کیا ہے۔ اور قوم شعیب کا تذکرہ اس لیے کیا کہ قوم شعیب مالی معاملات میں خرد برد کرتے تھے، وزن میں کمی کوتاہی کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے اسی کو ذکر کیا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جب دوسرے سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو کم تولتے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ یقین نہیں کہ ان کو اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، قیامت کے عظیم دن ان کو اٹھایا جائے گا، کیا ان کو یہ یقین نہیں؟ تو جس شخص کو یہ یقین نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ نہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے، نہ اپنی سائنس ٹیکنالوجی پہ گھمنڈ کرتا ہے، نہ اپنی ڈگری پر، نہ اپنی جوانی پر، نہ اپنی خوبصورتی پر، نہ دنیا کے کسی منصب پر۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے۔ قارون کو اللہ نے کتنا مال دیا تھا، قارون جب چلتا تھا قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 60 اونٹوں پر لے جائی جاتی تھیں، چابیاں صرف، اور دنیا والے کہتے تھے انہ لذو حظ عظیم، کہ یہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ اور جو ایمان والے تھے وہ کہتے تھے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ تمہارا ناز ہو جو اللہ پر ایمان لائے وہ زیادہ بہتر ہے اس مالدار آدمی سے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ ہم نے جب اس کو زمین میں دھسایا تو اس موقع پر سارے کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ یہ تو اللہ ہے جس کے لیے اللہ کشادہ کر دے، جس کے لیے تنگ کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لو ان الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منها شربۃ، کہ اگر یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ یعنی ساری دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
اور ہم اسی پر مر رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ ہمارے اختلافات کیوں ہیں بھائیوں سے؟ کبھی کسی نے بہن کا میراث میں حق دبایا ہوا، بہن کو حق نہیں دیا جا رہا۔ وہ جو حق نہیں دیا جا رہا وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سوچا ہے کہ میرا ابا تو مرا ہے لیکن میں نے نہیں مرنا، میں اپنی بہن کا میراث میں حق دبا دوں گا، یتیم میرے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان کا حق میں دبا دوں گا تو کچھ نہیں فرق پڑتا مجھے، اور میں ان کا حق دبا کے بیٹھ جاؤں گا۔ اسی وجہ سے وہ حق دباتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو اللہ نے آگے نشانیاں ذکر کی ہیں کہ نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذلک الذی یدع الیتیم، اگر نہیں دیکھا قیامت کے منکر کو تو اس شخص کو دیکھ لو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسرے کو آمادہ نہیں کرتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہو جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اگر کوئی کام کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، خلاصہ کلام، مقصد گفتگو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی ہم نے گزارنی ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال بھی کرنا ہے۔ اگر مال دیا ہے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن ہمیشہ ہر قدم پر یہ بات یاد رکھیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارے شفیق بھائی ہیں، ہر وقت یہ فکر میں رہتے ہیں، ان کی ساری زندگی اسی فکر میں رہتی ہے کہ بھائی کسی طرح کسی کو دین کا پیغام پہنچ جائے۔ تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو شاید ہماری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یار ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، جب دیکھو کہتے ہیں یار آ کے بیان سن لو، مولوی صاحب آئے ہوئے، آ جاؤ بھائی مفتی صاحب کا بیان سن لو۔ ان کو تو کچھ نہیں ملنے والا نا، دنیا کا تو کوئی ایسی ان کو کوئی انکم نہیں ہو رہی اس سے۔ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے جو بنیادی تصور، یہ وہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ ایک یقین نصیب کر دیتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہے اسی کو کر لو جتنا کرنا ہے۔ قیامت کے دن جب یہ کمائی کام آئے گی نا، پھر انسان کو قدر ہوگی کہ یار یہ دنیا میں کتنی بڑی کمائی کر کے آیا ہوں۔ اور ایک بات میں آخری یہ عرض کر دوں، یہ بہت اہم ہے، اس کے حوالے سے میں بات ختم کر رہا تھا، لیکن یہ ایک بات اہم کہ آخرت کا ڈر جو انسان کے دل سے نکلتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ خفیہ اور تنہائی کے گناہ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ آئیں گے، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَہ، قیامت کے دن وہ آئیں گے اور ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی جتنی تہامہ کا پہاڑ ہے، اتنی بڑی بڑی، اتنی زیادہ ان کی نیکیاں ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان سب کو ضائع کر دے گا۔ ہباء منصورہ عربی میں ان ذرات کو کہتے ہیں جب آپ کہیں کسی کمرے میں کسی کھڑکی میں روشنی کی شعاع آ رہی ہوتی ہے، اس شعاع میں جو آپ کو ذرات نظر آتے ہیں اس کو عربی میں ہباء منصورہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو یوں بیکار کر دیں گے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا صفہم لنا جلہم لنا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہارے جیسے ہیں، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، لیکن جب وہ خلوت میں جاتے ہیں تو اللہ کی حرمات کو، اللہ کے احکام کو پامال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو انٹرنیٹ ہے یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اب ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں آپ یوٹیوب چلا رہے ہیں، اس میں آپ فیس بک چلا رہے ہیں، اس میں آپ فلمیں، ڈرامے، سب کچھ اس میں آ رہا ہے۔ اب ایک نوجوان اگر تنہائی میں بیٹھ کر وہ اس میں فلم دیکھ رہا ہے، اس میں وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، اس میں ناجائز چیزیں دیکھ رہا ہے، تو وہ تو شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ابو کو پتہ نہیں، میری امی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، میں آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ قرآن نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، میں آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، یہ آنکھ کی خیانت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک انسان کہیں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کوئی نامحرم خاتون وہاں سے گزری، وہ نظریں اٹھاتا ہے یوں۔ اب ایک عام آدمی جو اس کے ساتھ چل رہا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ اس نے یہ آنکھیں کیوں اٹھائیں، وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ رستے میں چلنے کے لیے آنکھیں اٹھا کے چل رہا ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے آنکھیں اٹھاتے وقت کہ میں غیر محرم پر نظر ڈالوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نوٹ کر لیتا ہوں کہ اس نے یہ آنکھ اس لیے اٹھائی ہے، میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں۔ اس لیے
اس کا حل اور طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کبھی 24 گھنٹے میں انسان 5 منٹ کے لیے مراقبہ کرے، کہیں کسی کونے کھانچے میں، گھر میں، مسجد میں کہیں جا کے بیٹھے، تھوڑا سا یہ تصور کرے کہ یہ سارے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں، میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ تصور کرے کہ میں ابھی مر چکا ہوں، میری روح نکل چکی ہے اور لوگ مجھے غسل دے رہے ہیں، میرے گھر والے رو رہے ہیں، میری میت ہے، جنازہ پڑھا دیا گیا، مجھے قبر میں اتار دیا گیا، سارے چلے گئے، میں اکیلا پڑا ہوا ہوں، تاریک رات ہے، قبر کا اندھیرا ہے، میں اکیلا پڑا ہوا ہوں، فرشتے آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں من ربک من رسولک ما دینک، مجھ سے پوچھ رہے ہیں آیا میں اس بات کی قدرت رکھتا ہوں کہ میں یہ جواب دوں یا نہیں؟ تھوڑی پریکٹس تو کریں اس چیز کی. اگر نہیں کریں گے تو جب اچانک آئے گا نا، پھر جب اچانک اس طرح حملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب اللہ پکڑتا ہے پھر بہت سخت پکڑتا ہے، پھر آدمی چھوٹ نہیں پاتا. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں میری پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے دنیا کی اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اس کو گزاریں، اپنے گھر میں رہیں، بچوں کے ساتھ رہیں، لیکن ہمیشہ ہر کام کے پیچھے جب بھی قدم اٹھائیں یہ سوچیں آیا اس سے میری آخرت تو خراب نہیں ہو رہی؟ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے ابا سے بدتمیزی کر رہا ہوں، اپنی والدہ سے بدتمیزی کر رہا ہوں، بیوی پر ظلم کر رہا ہوں، پڑوسی کے حقوق دبا رہا ہوں، کسی کا پانی میں لائن لگا کے اپنے لیے حاصل کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈاکہ ڈال رہا ہوں، آیا اس سے میری آخرت تو خراب نہیں ہوتی؟ یہ وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ تصور ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، پھر کوئی شوہر بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی ساس بہو پر ظلم نہیں کرے گی، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا حق نہیں دبائے گا، کوئی اولاد اپنے والدین سے بدتمیزی نہیں کرے گی. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں آخرت کی یہ فکر اور یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری ہر قسم کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہر قسم کی لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت مسلمہ پر جو پریشانیاں ہیں سب پریشانیوں کو ختم فرما. مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ حاضرین میں جس کی جو شرعی جائز حاجات ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما. سب کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما. سب کی جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ جو پریشانیاں ہیں سب پریشانیوں کو ختم فرما. یا اللہ ہمیں ہر قسم کی خیر نصیب فرما. ہر قسم کے شرور سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی، قبر کی، حشر کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنا. قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما. دین کا صحیح فہم عطا فرما. اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک. درس قرآن www.darsequran.com